نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم چینل پہ آپ کو خوش آمدید۔ آج بھی ہم دو احادیث سماعت کریں گے، بہت ہی اہم موضوع کے اوپر، جس کا ہم میں سے اکثر لوگ شکار ہیں، اس کے بارے میں ہے۔ پہلی روایت جو ہے وہ بخاری شریف سے ہے، 5789 اس کا نمبر ہے، اور یہی حدیث جو ہے وہ ابن ماجہ میں بھی ہے، 5447 سے لے کے 5459 تک، یعنی کو 6-7 حدیثیں ہیں آن ورڈ اس میں ابن ماجہ میں۔ بخاری شریف میں ایک ہی حدیث ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص تکبر اور غرور کی وجہ سے اپنا کپڑا لٹکائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو رحم کی نظر سے نہیں دیکھے گا، اس کی طرف نظر بھی نہیں اٹھائے گا۔ جو شخص اپنا کپڑا تکبر اور غرور کی طرف وجہ سے لٹکا کے چلے گا، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا۔ یہ بخاری شریف کی بھی حدیث ہے، ابن ماجہ کی بھی حدیث ہے، نمبر آپ کو میں نے بتا دیا ہے، اور اس کے راوی ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، صاف ستھرا ہو، قیمتی ہو، آپ نے کہا یہ تو اچھی بات ہے، اللہ حسین ہے اور اس نے پسند کرتا ہے، لیکن لباس کو اس انداز سے پہننا کہ اس میں تکبر کا اظہار کیا جائے اور دوسروں کو حقیر سمجھا جائے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ ایک اور حدیث ہے بخاری شریف کی، 5788 نمبر ہے اس کا، 5788، اور ابن ماجہ میں ہے 3569 سے لے کر 3571 تک۔ ابن ماجہ میں بھی ہے اور بخاری شریف میں بھی ہے کہ ایک شخص اپنے بالوں کو اور اپنے کپڑے کو بڑا اترا کے دیکھ کے چل رہا تھا، بڑا اکڑ کے چل رہا تھا۔ اس نے کوئی نیا سوٹ پہن لیا ہوگا بیچارے نے، تو بہت تکبر سے، بہت اکڑ کے اپنے بالوں کو دیکھ رہا تھا، اپنی چادر کو دیکھ رہا تھا، اور بڑی متکبرانہ چال چل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دنسا دیا، اور وہ قیامت تک زمین میں دستا رہے گا۔ اب اس سے سخت روایت کیا ہو سکتی ہے؟ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، کوئی کہانی شریف کی روایت نہیں ہے۔ یہ دو حدیثیں ہیں میں آپ کے سامنے بیان کی ہیں، لباس کے بارے میں اور تکبر کے بارے میں۔ اچھا لباس پہننا، یہ سنت رسول ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صاف ستھرا لباس پہنتے تھے، لیکن لباس کو اس انداز سے پہننا، اس میں تکبر کا اظہار ہو، اس کو نیچے لٹکانا، جیسا آج ہم خواتین خاص طور پہ، گاؤں میں تو خیر ابھی نہیں یہ رواج ہے، لیکن شہروں میں اتنا لباس پہننا نہیں ہوتا جتنا پیچھے گھسیٹ رہا ہوتا ہے، اور مردوں کا بھی یہی حال ہے کہ تکبر اور غرور کے لیے لباس پہنتے ہیں۔ لباس صرف ستر پوشی کے لیے ہے، اچھا لباس پہننا منع نہیں ہے، قیمتی لباس پہننا منع نہیں ہے، لیکن نیت یہ نہ ہو کہ میں اس سے لوگوں کو جن کے پاس اچھا یا قیمتی لباس نہیں ہے ان کو دکھاؤں یا ان کو حقیر سمجھوں، اپنے تکبر کا اظہار کروں، اپنے غرور کا اظہار کروں۔ یہ ایک انسان کے جہنم میں جانے کا باعث بن سکتا ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا، میں نے کہیں پڑھا ہے یہ کہ ایک بادشاہ بڑے تکبر اور غرور کے ساتھ گھر سے نکلا، ظاہر بادشاہ تھا، آگے پیچھے سپاہی فوج یہ وہ، تو گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا، تو لوگ آگے رستہ صاف کر رہے تھے، اس کے رستے میں ایک درویش آ گیا۔ اب درویشوں کی ایک اپنی لو ہوتی ہے، تو بادشاہ نے کہا اوئے تو مجھے جانتا نہیں ہے میں کون ہوں، تو رستے میں کھڑا ہوا ہے؟ تو فقیر نے کہا بادشاہ جتنا تجھے میں جانتا ہوں تو بھی نہیں جانتا۔ تو بادشاہ نے کہا تو کیا جانتا ہے میرے بارے میں؟ تو فقیر نے کہا کہ بادشاہ تیرا جو آغاز ہے وہ پانی کا ایک وہ قطرہ ہے جو کپڑوں پہ لگ جائے تو بندہ نماز نہیں پڑھ سکتا، اور تیرا آغاز
تیرا اختتام مٹی کا ایک ڈھیر ہے، آغاز تیرا پانی کا وہ قطرہ ہے جو کپڑوں پہ لگ جائے تو نماز نہیں پڑھی جا سکتی، اور تیرا اختتام مٹی کا ایک ڈھیر ہے۔ اس کے درمیان میں 4 دن ہیں، جیسے گزارنے گزار لے۔ تو بادشاہ کے دل پہ اس بات نے بڑا اثر کیا۔ تو ہمیں بھی کس چیز کا غرور ہے، کس چیز کا تکبر ہے؟ ہمارے پاس کیا شیطان نے کیا کیا تھا؟ جو سب سے بڑا اور سب سے پہلا گناہ ہوا تھا وہ تکبر کی وجہ سے ہوا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا شیطان سے کہ سجدہ کر آدم کو، تو شیطان نے کیا جواب دیا تھا؟ میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ تکبر کیا، غرور کیا، اور ساری زندگی کے لیے، قیامت تک کے لیے لعین کا لقب اس کو مل گیا۔ تو ہمیں یہ جو تکبر ہے، یہ غرور ہے، یہ ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، نہ کوئی ہمارے پاس نیکی ہے، نہ کوئی عمل ہے، تو ہم کس چیز پہ غرور کریں؟ اگر اللہ تعالیٰ نے چند دن کے لیے کوئی عہدہ دے دیا ہے، یا کوئی 4 پیسے آ گئے ہیں، یا کوئی اور ایسا معاملہ بن گیا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کے آگے عاجزی کریں، اللہ کے آگے انکساری کریں، نہ کہ اس پہ اترائیں۔ جو دے سکتا ہے وہ چھین بھی سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے، غرور سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عاجزی اور انکساری عطا فرمائے۔ میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ احادیث کا مطالعہ کیا کریں، احادیث کے لیے ٹائم نکالا کریں، دین کے لیے ٹائم نکالا کریں، دین کو سیکھیں۔ بڑی دفعہ میں فکرہ کہہ چکا ہوں کہ بد قسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے پاس تقریباً 98 یا 97% لوگ ایسے ہیں جن کے پاس دوسروں کا بتایا ہوا دین ہے، خود تو انہوں نے دین کو پڑھا ہی نہیں ہے، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ دین کو پڑھیں، دیکھیں اپنے نبی کی زندگی کو۔ ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمارے نبی نے ہمیں ایک ایک بات بتا دی ہے، زندگی گزارنے کا ہر پہلو سے ہمیں آگاہ کر دیا ہے۔ بد قسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اگر کوئی ہمیں بات پہنچانا چاہتا بھی ہے تو ہم اس کی بات سنتے نہیں ہیں۔ ٹک ٹاک اور فیس بک اور فضولیات، بیہودہ چیزیں، وہ ہم ساری رات دیکھتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی نبی پاک کی حدیث پہنچانا چاہے، کوئی اچھی بات پہنچانا چاہے، تو اس کو ہم سکپ کر دیتے ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے، اور ہم اسے کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو میری گزارش ہے کہ حدیث کا مطالعہ کیا کریں۔ اگر نہیں کر سکتے تو جو آپ کو پہنچ رہی ہیں ان کو غور سے سنا کریں انشاءاللہ۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس چینل کے اوپر آپ کو کوئی قصے کہانیاں، جو کوئی لطیفے، یا کوئی کسی مسلک کے خلاف گالی گلوچ، کسی شخصیت کے خلاف، انشاءاللہ یہ چیزیں نہیں ملیں گی۔ صرف حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شرعی مسئلہ، اور اس طرح کی بات ہوگی۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے، سنا کے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے لیے دعا فرما دیجیے گا، اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔